السلام علیکم جی، میرا نام فہد شرازی ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اسی زرعی ملک میں پچھلے چند ہفتوں میں دیکھا کہ آلو کی کاشتکاروں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، ان کو معاشی طور پر کس طرح بدحال کیا گیا اور ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ اب مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ بات اب آلو کی کاشتکاروں تک نہیں رکے گی، بلکہ اب اس کا سلسلہ بڑھتا جائے گا اور آنے والے دنوں میں اس کا شکار عام کے کاشتکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات میں اپنے اندازے کے مطابق نہیں کہہ رہا، بلکہ میں ان عدد و شمار اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو فائل میرے پاس موجود ہے۔ اس فائل کے اندر وہ تمام وجوہات ہیں، وہ تمام ڈیٹا، وہ تمام فگرز لکھے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں عام کے کاشتکار بھی اسی معاشی بدحالی کا شکار ہو سکتے ہیں اور پھر دوبارہ ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلے میں آلو کی فصل کے حوالے سے، آلو کی جو پیداوار ہے، جو آلو کا جو سیکٹر ہے، اس کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ کس طرح آلو کے کاشتکاروں کو نقصان پہنچا۔ چلتے ہیں 2015 میں، 2015 سے بعد کی بات کرتے چلیں۔ 2015 میں ہمارے ملک کی جو سالانہ پیداوار تھی آلو کی، وہ تھی تقریباً 3.2 ملین ٹن۔ یہی پیداوار آہستہ آہستہ بڑھتی گئی کیونکہ ملک کے اندر آلو کی مانگ میں اضافہ ہوتا گیا، اور نہ صرف ملک کے اندر آلو کی مانگ میں اضافہ ہوا بلکہ ملک کے باہر بھی جو مڈل ایسٹ تھی، گلف کنٹریز، اور اس کے علاوہ گلف کنٹریز کے علاوہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز تھے، ان میں بھی ہماری آلو کی مانگ میں اضافہ ہوتا گیا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر مارکیٹ سٹیبل ہوتی گئی آلو کی، اور کسانوں کو اس پیداوار کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا گیا، معاشی طور پر وہ استحکام ہوتے گئے، استحکام ان میں ان کی جو لائف سٹائل ہے اس میں استحکام آتا گیا۔ آہستہ آہستہ ان نے اس پیداوار کو بڑھانا شروع کر دیا، اور اگر پیداوار کی بات کیجیے تو پنجاب میں 6 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جن میں اوکاڑا ہے، سائیوال ہے، پاک پتن ہے، اور باقی 3 ڈسٹرکٹس ہیں۔ ان ڈسٹرکٹس میں آلو کی پیداوار تقریباً 80 سے 90% ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں کے کاشتکاروں، آلو کے کاشتکاروں نے اپنی فصل کی مانگ کی وجہ سے، مانگ چونکہ سال بسال بڑھتی گئی، اس مانگ کے بڑھنے کی وجہ سے اپنی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب یہی پیداوار جو ہے 2026 میں آ کر 12 ملین ٹن پہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پیداوار ہمارے ملک میں 3.4 ملین ٹن تھی، وہی پیداوار آج 12.1 ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ اب اگر سالانہ پیداوار کی بات کی جائے تو آلو جو ہے وہ چوتھی بڑی فصل ہے، گندم، چاول اور مکئی کے بعد چوتھی بڑی فصل ہے جو اپنے پروڈکشن یا سالانہ پیداوار کے حساب سے جس کو دیکھا جائے تو یہ چوتھی بڑی فصل ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس سال پاکستان میں سرپلس کوانٹٹی میں پیداوار ہوتی ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ تقریباً اگر بات کی جائے تو 23% اضافہ ہوا۔ ملک کی جو مانگ ہے، ملک میں جو آلو کی مانگ ہے وہ ہے تقریباً 8 ملین ٹن، اور ہمارے پاس تو اس دفعہ تو تقریباً 4 ملین ٹن اضافی پیداوار تھی۔ اب اس 4 ملین ٹن اضافی پیداوار کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا تھا کہ ہماری یہ جو آلو کی زیادہ پیداوار ہوئی ہے اس کو ہم باہر کے ممالک میں بھیج دیں، لیکن ہماری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے ہمارے آلو کے کاشتکار اس ظلم کا شکار ہوئے۔ نہ صرف آلو کے کاشتکار شکار ہوئے بلکہ ہمارے ملک کو بھی اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ اب آگے بڑھتے چلیں، اس میں جو اہم وجوہات لکھی ہوئی ہیں اس ڈاکومنٹ میں، وہ لکھی ہوئی ہیں کہ ہماری جو ادارے ہیں، ہماری جو وزارتیں ہیں، انہوں نے اس آلو کی جو ایکسپورٹ ہے، آلو کی پیداوار کو سنجیدگی سے جب لیا، وہ سنجیدگی سے فروری 2026 میں لیا۔ اس سے پہلے حکومت خاموش تھی، حکومت کی کوئی آلو کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں تھی، لیکن جب دیکھا کہ ملک کے اندر آلو کے کاشتکار ہیں، اگر فار ایگزامپل میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، اور یہ مثال جو ہے یہ کچھ اداروں نے رپورٹ بھی کی ہے کہ آلو کے کاشتکاروں کا جو 1 ایکڑ خرچہ تھا تقریباً 2.5 لاکھ روپے ان کی 1 ایکڑ کے اوپر لگے ہیں۔ جو پروڈکشن کاسٹ تھی، جو پیداوار کے اوپر پیداواری لاگت تھی، وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے تھی۔
اب جب ان کے پاس آلو تیار ہوا تو آلو کی فصل جب انہوں نے مارکیٹ میں دینا شروع کی تو آلو کی فصل کوئی لینا مطلب آلو کی پرائس جو تھی، کیونکہ مارکیٹ میں بمپر کراپ آ گئی، بمپر فصل ہوئی، تو اس کی وجہ سے آلو کی قیمت جو تھی وہ تقریباً 25,000 روپے، آپ اندازہ لگائیں ان کی پیداواری لاگت 2.5 لاکھ روپے تھی، وہ 25,000 روپے میں وہ اس نوبت پر آ گئی کہ 25,000 روپے میں اپنی آلو کی جو آلو ہے اس کو فروخت کرنے پر آ گئے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے پرسنٹ ان کو یہ لاس ہوا ہے. یہ کس وجہ سے ہوا کہ آپ نے پہلے توجہ نہیں دی. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے بحری راستے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم بیرون ملک آلو کو بیچ نہیں سکے. لیکن آپ کے پاس جو دوسرے راستے، متبادل راستے، ان کے اوپر بھی آپ نے توجہ نہیں دی. آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ بات بھی نہیں کی. آپ بات کرتے ہیں فروری کے بعد، فروری 2026 کے بعد، وہ بھی پہلی میٹنگ کال ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا چلوں. پہلی میٹنگ کال ہوتی ہے 19 فروری کو. 19 فروری کے بعد حکومت سنجیدہ لیتی ہے معاملے کو. جب معاملہ طول پکڑتا گیا پھر وزیر اعظم نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا اور انہوں نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا. اور اس میں ایک میٹنگ، جو 5 ٹوٹل میٹنگز ہوئی فروری کے بعد، فروری اور مارچ کے دورانیہ میں، اور اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے بھی اس ایک میٹنگ کو چیئر کیا. اس میں ہماری وزارت خارجہ کو بھی انوالو ہونا پڑا. اب آپ انوالو ہوتے ہیں فروری کے بعد تو آپ حساب لگائیں کہ اس کم دورانیے میں آپ کے پاس، کیونکہ آگے آنے والی گرمیاں بھی ہیں، اب اپریل میں شدید گرمی ہو گئی ہے، اور گرمی میں ٹرانسپورٹیشن آلو کی جو ہے نا وہ کافی، گرمی میں ٹرانسپورٹیشن کرنا آلو کا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے ایکسپورٹرز کے لیے. تو یہ سارے معاملات تھے کہ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی. لیکن حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی ہے، اور افغانستان کی ایک بارڈر کلوز کر دیا ہم نے. افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے سیکورٹی کے حوالے سے وہاں پہ جنگ چل رہی ہے، تو افغانستان والا بھی راستہ بند ہے. تو ہمارے پاس متبادل روٹس نہیں تھے کیا ہم بحری راستے سے آلو کو عمان سے مڈل ایسٹ میں نہیں پہنچا سکتے تھے؟ اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے تو ایران کے ذریعے عمان تک ہم آلو کو پہنچاتے، وہاں سے پھر لینڈ روٹس کے ذریعے مڈل ایسٹ کے تمام کنٹریز تک پہنچ جاتا. اب مڈل ایسٹ میں ہمارے پاس آلو کی بڑی مارکیٹ متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب اماراتس ہے، قطر ہے، اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشین کنٹریز ازبکستان، ترکمانستان، ملائیشیا اور سری لنکا بھی ہیں. ہم نے ان کے ساتھ نہیں بات کی. ہم نے دیگر متبادل جو روٹس تھے ان کے اوپر بھی توجہ نہیں دی. اب ہم نے توجہ دی فروری اور اپریل میں آ کے توجہ دی. اور اپریل میں ہمیں ایک خوشخبری دی جاتی ہے کہ رشیا نے جو پابندی لگائی ہوئی تھی ہمارے پاکستانی آلو کے اوپر، وہ پابندی اپریل میں آ کے اٹھا لی ہے. اب یہ خوشخبری ہمارے کاشتکاروں کو سننی چاہیے تھی کہ وہ یہی خوشخبری جنوری یا دسمبر میں سنتے کہ رشیا نے ہمارے جو آلو ہیں ان کی درآمد کے اوپر پابندی ہٹا دی ہے. یہ خوشخبری ہمیں حکومت سناتی ہے اپریل میں آ کے. اب اپریل میں کیا فائدہ ہوا؟ اپریل میں بعد میں کیا ہوگا کہ جو برآمد کریں گے، ہمارے جو برآمد کنندگان ہیں جو آلو کو ایکسپورٹ کریں گے، رشیا ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو گرمی کا اسپیل آنا شروع ہو گیا ہے، گرمی بھی شروع ہو گئی ہے، تو گرمی کی وجہ سے فصل جو ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران لاسز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ انہیں فائدہ نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اگر کسانوں کو یہ موقع ملتا، کسانوں کا نقصان ایک طرف تو یہ ہوا کہ انہیں جو مارکیٹ کی جو ویلیو تھی جو پچھلے سال تھی وہ بھی نہیں ملی، اس سے بھی نیچے ان کو اپنا مال بیچنا پڑا. تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری منسٹریز نے معاملے کی سنجیدگی کا جو احساس ہوا وہ کافی دیر بعد ہوا. اس کے بعد انہوں نے اپنے مشنز کو موبلائز کیا. اس وقت تک دیر ہو چکی تھی. اب یہی دیر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہی سلسلہ اب آم کے کاشتکاروں کے ساتھ بھی ہوگا. اب اس میں ایک اور فیکٹس میرے ساتھ سامنے آئے ہیں. اب میں آپ کو یہی فیکٹس شیئر کرتا ہوں آم کی فصل کے حوالے سے کہ آم کے اوپر پابندی
منسٹری نے لگا دیا ہے، جو ہماری وزارت تجارت ہے اس نے پابندی لگائی ہے کہ آم کی جو باہر برآمد ہوگی، مطلب ہمارے ملک سے جو آم ہوگا وہ برآمد کیا جائے گا 1 جون کے بعد برآمد کیا جائے گا۔ اب 1 جون سے پہلے جو مئی میں جو ارلی ورائٹیز جو تیار ہو جاتی ہیں سندھ کے اندر، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے کاشتکاروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ 1 جون تک انتظار کریں گے۔ اب ایک طرف تو آم کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ تقریباً 4 سے 5 دن ہوتی ہے۔ اب 4-5 دن کے اندر ان کی وہ جو ارلی ہارویسٹنگ ہوئی ہے، مطلب اگر سندھڑی کی بات کی جائے، سندھڑی ہے یا دیگر ارلی ورائٹیز ہیں، اگر وہ پہلے تیار ہو جاتی ہیں تو مئی تک، وہ تو جون تک، کیونکہ پابندی حکومت نے لگا دی ہے کہ 1 جون کے بعد ہی آپ ایکسپورٹ کریں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو کاشتکار ہیں آم کے، جن کی ارلی ورائٹیز ہیں، جن کی آم کی فصل جو ہے، آم کا پھل جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے مئی میں، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ انہیں لازماً اپنی جو فصل ہے، پیداوار ہے، اس کو سستے داموں لوکل مارکیٹ میں بیچنا پڑے گا، تو اس کی وجہ سے وہ بھی معاشی بدحالی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاشی بدحالی کو روکنے کے لیے حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ حکومت کو پہلے ہی صحیح پالیسیز بنا لینی چاہیے۔ جب ہمارے اوپر پڑتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم تگ و دو کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی راستہ ڈھونڈیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یورپین کنٹریز کی طرح، باقی ڈیولپ کنٹریز کی طرح پہلے ہی حکمت عملی اپنا لیں، تاکہ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ دیکھیں اربوں روپے کا ہمیں آلو کی پیداوار میں، آلو کے سیکٹر میں نقصان ہوا۔ یہ نقصان اربوں روپے کا نہیں ہے، یہ اب آنے والے سالوں میں بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ اب اگلے سال جو ہے کسان جو ہے کسی اور فصل کی طرف موو کر جائیں گے، کیونکہ اس دفعہ انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔